وسیلہ حضور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی حاضر خدمت ہے۔ پروگرام موضوعاتی ہے اور ظاہر ہے جن موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں کھانے کے مسائل جو ہیں وہ زیر بحث تھے، اور پچھلے پروگرام میں ہم یہ کہہ کر گئے تھے کہ پینے کے مسائل، پینے والی چیزیں رکھی ہوئی ہیں سامنے، تو پینے کے مسائل پر جو ہے وہ ہم آج بات کریں گے۔ لیکن ایک آدھ چیز جو ہے وہ کھانے کے حوالے سے بھی میرے ذہن میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ لگے ہاتھوں اسے پوچھ لیا جائے اور اس پر بات کر لی جائے۔ اس لیے کہ کھانے پینے کے معاملے میں ہم بڑے غیر محتاط رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ سڑکوں پر کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، دانتوں سے کاٹ کر کھا رہے ہیں، جو کھایا سو کھایا، جو دل نہیں چاہا اٹھا کے پھینک دیا، بچ گیا کھانا فیشن میں چھوڑ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا، بھی میں تصدیق کرا لیتا ہوں مفتی صاحب سے، کہ مفتی صاحب فرمائیے کہ دسترخوان پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو بعض حضرات جو ہے وہ بس ان نے کھایا اور وہ اٹھ گئے، کہتے ہیں کہ دسترخوان سے اس وقت تک نہیں اٹھنا چاہیے جب تک دسترخوان سمیٹ نہ لیا جائے، یہی صحیح؟ ہاں، یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ دسترخوان جو ہے سمیٹ لیا جائے تو پھر انسان اٹھے۔ اس کے اصل میں ایک حکمت کی بات ہے کہ دسترخوان سامنے رکھا ہوا، کھانا سامنے رکھا ہوا اور آپ اٹھ کے چلے گئے، تو گویا کہ اس میں ایک یہ پہلو نظر آتا ہے کہ آپ اللہ کی نعمت سے اعراض کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کی نعمت کی حاجت نہیں ہے۔ وہ کہ ایسا کوئی کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن جس قدر اچھی باتوں کو اپنایا جا سکے انسان کو اپنانا چاہیے۔ تو جب دسترخوان سمیٹ لیا جائے پھر انسان کو کھڑا ہونا چاہیے، یعنی اس وقت تک جب تک دسترخوان بچھا رہے۔ ہاں۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ کھانا اگر چن دیا جائے تو انتظار نہیں کرنا چاہیے، لوگ کھانا رکھ لیتے ہیں پھر آوازیں دیتے رہتے ہیں فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، فلاں بھی آ جائے، اور کھانا رکھا رہتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے انتظار میں۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ کھانا آتے ہی جو ہے اسے شروع کر دیا جائے؟ دیکھیں، کھانا واقعی جب آ جائے تو پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی بزرگوں نے لکھا ہے۔ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ عام طور پہ روٹی بعد میں آتی ہے اور کھانا سالن پہلے آتا ہے، اور سالن کو بغیر روٹی کے نہیں کھایا جا سکتا۔ تو اب روٹی کے انتظار میں تو بیٹھے رہیں گے کہ روٹی آ جائے تو پھر پراپر طریقے سے کھانا کھایا جائے۔ البتہ یہ کہ لوگوں کا انتظار کرنا کھانا لگنے کے بعد کہ وہ آ جائے، فلاں آ جائے، ڈھمکا آ جائے، تو بہرحال شروع کر دینا چاہیے، کھانا شروع کر دینا چاہیے، اطلاع کر دے، اس کو شروع کر دیں۔ اچھا، کھانا مشترکہ طور پر کھانا، گھروں میں جو ہمارا رواج ہوتا ہے مشترکہ طور پہ کھانا کھانا چاہیے، ایک بھائی آیا اس نے کھا لیا، والد آیا اس نے کھا لیا، والدہ نے الگ کھا لیا، سب اپنا اپنا کھانا کھا رہے ہیں، یا مشترکہ طور پہ کھانا کا اجتماعی طور پہ کھانا چاہیے؟ دیکھیں، سنت مبارکہ تو یہی ہے کہ مشترکہ طور پہ سب کو ساتھ کھانا چاہیے، اور ایک حدیث کریمہ میں بھی یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ ایک تشتری میں ایک سے زیادہ ہاتھ پڑیں۔ تو یہ اسی پہ دلالت کرتا ہے کہ سب کو اکٹھے ہو کر کھانا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسانی زندگی میں کہ ٹائم ٹیبل سوٹ نہیں کرتا، میرا اس وقت دل نہیں چاہ رہا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، اور سب لوگ کھانے پہ بیٹھے ہیں، میں نے کہا جی میں بعد میں کھا لوں گا۔ ہاں، نہیں چاہ رہا تو آپ زبردستی نہ کریں اپنے ساتھ، یا یہ کہ آپ کی ڈیوٹی دیر سے آف ہوگی، یا آپ کام سے چلے گئے یا آپ کو جلدی جانا ہے، تو ان معاملات کی وجہ سے اگر انسان پہلے جلدی بعد میں کھا لے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو پلیٹ میں عموماً سالن چھوڑ دیتے ہیں ہم، عموماً یہ فیشن سا ہو گیا ہے کہ وہ سالن چھوڑ دیا جائے پلیٹ میں، اس کے بارے میں کیا ہے کہ چھوڑنا چاہیے؟ بعض لوگوں نے اس پہ عجیب عجیب باتیں مشہور کر رکھی ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں عجیب عجیب تو اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رکھا ہے کہ صاحب جو پلیٹ صاف کرتا ہے وہ ایک مقولہ سا ہو گیا ہے کہ وہ جنت میں جھاڑویں لگاتا ہے۔ بہرحال یہ تو واقعی عجیب بات ہے کہ جنت میں جھاڑو میں نے اس لیے عجیب عجیب کہا تھا، لیکن یہ ہے کہ پلیٹ کو صاف کر لینا اس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑا ثواب بھی ہے۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ انسان جب پلیٹ کو صاف کرتا ہے تو برتن بھی اس کو دعا دیتا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے صاف رکھا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی بھلا کرے، تیرا بھی بھلا کرے۔ اور بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے پلیٹ کو صاف کر لیں، چاٹ لینا، انگلیاں چاٹ لینا، تو اس کے بارے میں تو بعض ضعیف روایتوں بڑے ثواب کی بشارتیں آئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت یعنی انعام عطا فرماتا ہے ایسے شخص کو،
غالباً ایسے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرنے کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے. اچھا. تو ہاں اس بات کو تو واقعی اہتمام کیا جائے کہ برتن کو اس طرح سے نہ چھوڑ دیا. اور جو لوگ برتن کو صاف نہیں کرتے تو پھر شیطان اس میں منہ مارتا ہے. شیطان منہ مارتا ہے تو برتن اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے خراب کیا اللہ تجھ کو خراب کرے. اچھا. ہاں میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ کھانا اس طرح کھاتا ہے کہ ہم مذاقاً مجھ سے کہتے ہیں کہ یار تم تو پلیٹ دھو دیتے ہو، تو پلیٹ دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اتنا چاٹ کے اسے صاف کر دیتا انگلیوں سے. سنت ایسی ہی ہے، بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے. کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو پورا انسان کھائے اور کوئی پتہ نہیں کہ برکت کون سے حصے میں تھی کھانے کے. ممکن ہے اسی حصے میں تھی جو ہم نے چھوڑ دیا ہو. اچھا. اچھا، یہ تو کھانے کے مسائل ہو گئے، کھانا چھوڑنا نہیں چاہیے اور کھانے کو کس طرح کھانا چاہیے. یہ کھانے کے آداب ہیں کہ پلیٹ کو بالکل صاف کرنا چاہیے. اور ہمارے اصل میں رواج یہ ہے کہ ہم اصل میں کچھ ہوس سی ہو جاتی ہے ہمیں کہ اب بھر کے پلیٹ میں کھانا نکال لیتے ہیں. تو بہتر طریقہ یہ کہ تھوڑا سا کھانا نکال لیجیے، جتنا کھا لیا. اگر حاجت ہے تو مزید نکال لیں، کوئی حاجت تھوڑی ہے، سامنے کھانا ڈش میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہ کہ ایک ہی دفعہ میں اتنا نکال لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ کھانا ذائقے میں آپ کو پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل نہ چاہ رہا اور آپ کو کھانا چھوڑنا. اچھا، ہمارے یہ بھی ہوتا ہے اگر کھانا پلیٹ میں چھوڑ دیا تو دوسرا اسے کہتا ہے جھوٹا ہو گیا. دیکھیں یہ اصل میں یہ ایک دوسری تہذیب کے اثرات ہیں ہم لوگوں پر، جہاں پہ چھوت چھات کا تصور پایا جاتا ہے. کھانے کے جھوٹا ہونے کا کہ یہ میں پلیٹ میں آپ نے پلیٹ میں کھا رہے تھے، آپ نے چھوڑ دیا تو اب وہ جھوٹا ہو گیا، وہ پھینکنا ہی پھینکنا ہے. ہاں بہت غلط تصور ہے. میں بھی تو کھا سکتا ہوں. جی جی بالکل کھا سکتے ہیں، اور مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، حدیث کریمہ میں بھی آیا. اور یہ ہمارے ایک دوسری تہذیب کے اثرات ہم پر ہیں، جہاں پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جناب چھوت چھات بیماری لگ جاتی اڑ کے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ تو ساتھ کھانا ہی پسندیدہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب ساتھ کھائیں گے تو سب کا ہی جھوٹا ہوگا، وہ ایک کا جھوٹا نہیں ہوگا. جو کھانا چھوڑ رہا ہے وہ تو ایک کا جھوٹا بنا، اور جب ایک سے زیادہ لوگ کھا رہے ہوں تو سب کا ہی جھوٹا ہوگا وہ تو. اور اس میں ہمارے نزدیک ہمارے دن میں تو پسندیدہ ایسا کرنا. اور بہرحال بزرگوں کا طریقہ کار یہ رہا کہ وہ اسی طرح کھاتے رہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر پلیٹ میں کچھ بچ جائے تو اس کو ضائع نہ کرے، وہ کسی کو کھلا دے. اگر کوئی کھانے والا نہیں ہے تو کسی کو چٹا دے، بکری کو چٹا دے. یہاں تک فرمایا کہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کھانے کو. ناظرین یہ دیکھیے بہت چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی دسترخوان پر بیٹھنے والے ہیں. گھر جا کے میں بھی اس مرحلے سے گزروں گا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو عمومی طور پر جن کی طرف ہمارا خیال نہیں جاتا. کھانا چھوڑ دیا پلیٹ میں، روٹیاں بچ گئی ہیں، انہیں اٹھا کے پھینک دیا، ضائع کر دیا، اور اپنی پسند کی چیز کھا لی اور باقی جو تھی وہ پلیٹ میں اسے اٹھایا جو ہے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. یہ رزق کے احترام کے خلاف ہے. اور ظاہر ہے جو رزق کا احترام نہیں کرتا، رزق بھی پھر اس سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ایک وقت اگر ہمیں کھانے کو نہیں ملتا تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. اور چونکہ ہمیں تو تینوں وقت کھانے کے لیے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ان لوگوں کے بارے میں سوچئے کہ جن کو نان شبینہ بھی دستیاب نہیں ہے، بھوکے سوتے ہیں، انہیں ایک وقت کا رزق نہیں ملتا. ہمیں اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں رزق دیتا ہے تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا مطلب یہ تو تھے کھانے کے مسائل. اور اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ پینے کا آتا ہے. جی جی. اور ظاہر ہے جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے پینے کی. ویسے تو اللہ کی ان گنت نعمتیں، بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن پانی اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی گزر نہیں سکتی. اس پانی کے ساتھ بھی ہم کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے. پانی پینے کے بارے میں کھانے کے دوران پانی پینے کا طریقہ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کھانے کے دوران پانی پینے کے حوالے سے تو اس کی ایک سنت مبارکہ جو بیان کی جاتی ہے، حدیث مبارکہ میں آیا کہ کھانے سے پہلے پانی پینا دوا ہے، اور کھانے کے درمیان پانی پینا شفا ہے، اور کھانے کے آخر میں پانی پینا وبا ہے، بیماری ہے. تو اس بات کا ضرور اہتمام کیا جائے کھانے کے دوران کہ جب بھی پانی پینے کا ارادہ ہو تو پہلے پی لیں اور درمیان میں پی لیں، آخر میں پانی نہ پئیں. اور عمومی طور پہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ آخر میں جو لوگ پانی پینے کی عادت ڈالتے ہیں اپنے آپ کو تو معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پیٹ بھی پھول جاتا ہے، موٹاپا بھی آ جاتا ہے.
تو کھانے کے 1-1.5 گھنٹے بعد انسان پانی پیے تو وہ اس کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اسماعیل صاحب انڈیا سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اسماعیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ بس آپ کا کرم ہے۔ ذرا سا زور سے بولیے۔ ہلو، جی جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دینا سکتے ہیں، وہ کن حالت میں طلاق دے سکتے ہیں تاکہ وہ گنہگار نہ ہو؟ جی نہیں، آپ کی بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کوئی انسان اپنی بیوی کو کن حالات میں طلاق دے سکتا ہے اچھا تاکہ اللہ ان سے ناراض بنے؟ اچھا، بات کر لیتے ہیں بھائی، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ کن حالات میں؟ ظاہر طلاق تو مخصوص حالات میں دی جاتی ہے، خوشی سے تو میرے خیال نہیں دی جاتی ہوگی کہیں بھی۔ جی مفتی صاحب کیا لگے ہاتھوں اس سوال کا تاکہ دیکھیں اس کن حالات میں دے سکتا تھا کہ اللہ تاکہ تعالیٰ اللہ ناراض نہ ہوا۔ اور بے شک طلاق کے بارے میں آیا بھی ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ، یہ حلال تو ہے لیکن اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ نے جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے تو اس میں کے بارے میں لکھا کہ وہ موذی ہو، تکلیف دینے والی عورت تو طلاق دی جا سکتی ہے اس کو۔ یہ بھی لکھا کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتی، دین کا اہتمام نہیں کرتی تو بھی اس کو طلاق دی جا سکتی ہے۔ شریعت کی پابندی نہیں کرتی تب بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب ایک دوسرے میں نباہ نہیں ہو سکے گا، دونوں کی طبیعتیں جو ہے متضاد ہو گئی، متنفر ہیں، تو تب بھی طلاق دینے میں حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ بد مزاج اور بد زبان خاتون کے بارے میں کیا ہے؟ تو وہ میں نے کہا شروع میں کہا تھا کہ موذیہ ہے، تکلیف دینے والی ہے۔ تو بد مزاج انسان نہ صرف خود کو تکلیف دیتا ہے بلکہ اپنے صحبت میں آنے والے ہر انسان کو تکلیف دیتا ہے، اپنی بد مزاجی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر موذیہ ہے تو اس کو طلاق دینا مستحب ہے۔ خواتین گھور گھور کے دیکھ رہی ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ۔ میں نے اس لیے بھی پوچھا کہ میری بہنوں اصل مسئلہ پتہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعلقات میں خرابی کا باعث جو بنتی ہے ہر دو طرف سے، صرف عورتوں کی طرف سے نہیں، مردوں کی طرف سے بھی، لیکن خاص طور پر عورتوں کی طرف سے، اور شاید آپ خود بھی عورت ہونے کے باوجود اس بات کی گواہ ہوں گی کہ اصل چیز جو ہوتی ہے فساد کی جڑ وہ زبان ہوتی ہے۔ اور اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ اب ظاہر ہے وہ مرد تو چونکہ قوی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بعض اوقات تو بد مزاج اور مرد جو ہیں مار پیٹ بھی کر لیتے ہیں، عورت کا زور جو ہے وہ صرف زبان پہ چلتا ہے، اور جب چلتی ہے وہ تو روکے نہیں رکتی۔ جی یہ تو ہمارا معاشرے کی بات ہے، ورنہ ایک معاشرہ وہ ہے جہاں پہ عام طور پہ عورت کو پروٹیکشن کے نام پہ بہت زیادہ اختیارات دیے جاتے ہیں۔ وہاں پر میرا یار پریکٹیکلی میں نے دیکھا کہ میاں آ کے میرے پاس رو رہا ہے، انگلینڈ کی بات میں کر رہا ہوں، وہ آ کے رو رہا ہے میرے سامنے اور کہہ رہا کہ میری بیوی اور میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اور اچھا خاصا کمانے والا آدمی ہے، اب اس کے پاس رہائش کے لیے جگہ نہیں ہے تو وہ بیچارہ کبھی کسی دوست کے پاس رہ رہا، کبھی کسی دوست کے پاس رہ رہا، پھر کورٹ میں کیس کر دیا بچوں نے اپنے باپ اور بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بڑی مشکل سے ان لوگوں کا نباہ ہوا 1.5 سال میں، لیکن وہ 1.5 سال وہ میاں جو ہے حالانکہ دیندار آدمی تھا، وہ مارا پھرتا رہا۔ تو جہاں پہ بہت زیادہ اختیارات ہے وہاں پہ بھی یہ صورتحال دیکھنے آتی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک مجھے کال آئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ جناب وہ میاں بیوی اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، میاں نے کہا فلاں جگہ کر دو، بیوی نے کہا فلاں جگہ کر دو، تو اس پہ بیوی ناراض ہوگی اور میاں کو گھر سے نکال دیا اس نے۔ میاں کو نکال دیا؟ ہاں نکال دیا، حالانکہ بیوی کو نکالنا چاہیے تھا، میاں کو اختیار تو یہ تھا۔ اچھا میں ذرا ان سے کالر سے بات کر لوں، یہ کوہاٹ سے ہیں بنت حوا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بہن کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، بہت پیار۔ دیکھیے آپ بنت حوا ہیں تو میں بھی ابن آدم ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کے پروگرام کی ایک تو بہت زیادہ تعریف کرنی تھی، جزاک اللہ، بڑی اور محبت مفتی صاحب کو بھی سلام پیش کرنا تھا۔ علیکم السلام۔ آپ نے اس کھانے کے پروگرام میں، آپ کی ریگولر ویور ہوں پچھلے آئی تھنک جب سے آپ کا پروگرام چل رہا ہے۔ اچھا آپ تو تقریباً 450 سے زائد پروگرام کر چکے ہیں۔ بس بیچ میں وہ مس ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ جو پرابلم ہو نا، صحیح کہیں آنا جانا، بس اس میں ادروائز پوری میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رات کو دیکھوں، ادروائز بڑی محبت ہے آپ کی۔ اچھا کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ الحمدللہ۔ اس
प्रोग्राम खाने वाले प्रोग्राम में पहले आपसे एक प्रोग्राम किया था फर्स्ट के निकाह के हवाले से। फस्ख निकाह वाला? हाँ जी। हाँ उसमें आपने मुफ्ती साहब ने एक मसला बताया था कि अगर ससुर शहवत से हाथ लगा देता है हाँ बहू को, हाँ समझ मेरी बात समझ आई? जी, जी। हाँ, हाँ, बहू समझ। को शहवत था, तो उसमें मसला समझ नहीं आया था। ये प्रोग्राम मेरे साथ मेरी बहू ने था, उसके अब आप क्या मोबाइल से बात कर रही हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, जी। सिग्नल ड्रॉप हो रहा है ना, तो आवाज कट कट के आ रही है। ओके, मैं थोड़ा सा और बाहर निकल जाती हाँ हूँ। जरा सा, नहीं बिल्कुल बाहर मत निकल जाइएगा। नहीं डॉक्टर बस मैं लॉन में आ जी, गई। तो उसका मतलब ये था कि उसके ससुर जो थे तो वो मशहूर, अब कह नहीं सकती उनकी डेथ हो गई है, लेकिन आप समझते होंगे ना, वो मशहूर थे इस बुराइयों में। तो जो है, लेकिन बहू बेटियों के साथ ऐसी हालत उनकी नहीं थी, बाकी बहुओं के साथ नहीं थे। लेकिन ये जो बहू थी, छोटी बहू थी सबसे, तो उसको वो कुछ अजीब निगाहों से देखते थे, उनके साथ जबानी भी कोई सफोश कलामी करते थे। तो वो कहती है, एक दिन मैं रो रही थी, मेरा अपने शौहर से मसला हुआ, तो मैं रो रही थी, तो वो आए मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे कहा कि बेटा नहीं रो, खैर है, मसला हल हो जाएगा। और मेरे आंसू चाट लिए दोनों चीख से। अच्छा ठीक है, बात करें जी। मुफ्ती साहब इस सवाल का भी यही जवाब दे देते हैं फिर आगे। देखिए, ये मसला तो बहरहाल हुर्मत मुसाहरत का मसला है और हमारी तमाम फ़िक़्ह की किताबों में यह मसला बयान किया और अहादीस तैयबा की रोशनी में यह मसला है कि वाकई अगर ससुर अपनी बहू को शहवत के साथ हाथ लगा ले बिला हाइल, तो वो मियाँ बीवी का फिर भी अपने मियाँ के लिए हराम हो जाती है। और इसी तरह मियाँ जो है अपनी सास को शहवत से लगा ले हाथ, तो माज़अल्लाह फिर भी यही मामला होता है। और अगर साली के साथ ये सूरत है? हाँ, नहीं तो वो हराम और गुनाह ज़रूर है, लेकिन इससे इनके निकाह पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो बहन ने बात कही है, तो देखे ये अमल, क्योंकि अगरचे कि ये बाप ससुर का जो हैसियत है और बहू की जो है बाप बेटी का ही रिश्ता है, बाप बेटी का रिश्ता है। और इसके हवाले से एक डाउट की बात है कि उस शख्स ने जो इस तरह से आंसू चाटे या सर पे हाथ रखा, तो उसमें एहतमाल है कि जनाब शहवत की बात हो सकती है। तो शहवत के साथ ये अमल किया जाए तो वाकई फिर वो वाला मामला हो जाएगा कि अपनी मियाँ के लिए हलाल नहीं रहेगी। लेकिन शरीयत मुताहरा डाउट की वजह से कोई हुक्म नहीं लगाती, शक की वजह से कोई हुक्म नहीं लगाती। तो ये फतवा नहीं दिया जा सकता कि जनाब उनके निकाह कोई नहीं रहा, बल्कि हम यही कहेंगे हुस्न ज़न रखते हुए कि इससे इनके निकाह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा चलिए, दुबई से हमारे साथ एक कॉलर है, इनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इकबाल साहब कैसे हैं आप? मेरा एक मसला है। हाँ तो मैंने ना अपना बीवी को दिया ना तलाक ना, तो पेपर में लिख के दिया हुआ है। पेपर में लिख के दिए? जी। कितनी तो मर्तबा? अभी वो लोग बोलते हैं कि ये हम नहीं कबूल करते इसको। पेपर में कितनी मेरे सामने आके तो बोलो फिर। मेरी बात तो सुन लीजिए, कितनी मर्तबा लिखी है? 3 दफा ना, एक महीने में। अच्छा, और क्या वर्ड्स क्या थे? यही बस घरेलू नहीं, हालात आपने सही नहीं लिखा थे, क्या? उसके जुमला साथ क्या में। लिखा? हाँ जुमला क्या ये लिखा? उसका बर्ताव सही नहीं था मेरे साथ। आपने जुमला क्या लिखा तलाक के लिए? अब ये तो नहीं, मैंने बस हाल ही लिखा तलाक। अच्छा, ये मैं फलां को तलाक देता हूँ, फलाने को तलाक देता हूँ, क्या लफ्ज है? कुछ मतलब एक जुमला आपको तो लिखा होगा ना? मैंने लिखा कि मैं यानी आज से मैं तुमको तलाक देता हूँ। ठीक। अच्छा ये 3 पेपर बनते हैं ना, कोर्ट से बना के देते ठीक, हैं ना। ठीक ठीक। वो लोग नहीं मान रहे इसे? ना? अच्छा चलिए जी मुफ्ती साहब। देखें, ये कह देना कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं तो उससे तलाक वाक़ई हो जाती है, और यही बात अगर लिख के दी जाए तब भी तलाक वाक़ई हो जाएगी। कि फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अल-क़लमु अहदुल लिसानैन, कि कलम भी 2 ज़बानों में से एक ज़बान है, एक तो गोश्त की ज़बान है और एक दूसरी कलम की ज़बान है। तो अब वो कलम की ज़बान ज़्यादा ऑथेंटिक है। हाँ, उनका ये कहना कि जनाब हम एक्सेप्ट नहीं करते इसको, तो उनके एक्सेप्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो करे या ना करे, इन्होंने तीर तो छोड़ दिया है, तलाक वाक़ई हो चुकी है। ये मसला लोगों में बिला वजह गलत मशहूर हो गया। वो एक्सेप्टेंस का ताल्लुक उस वक्त होता है कि जब
طلاق نامے میں یہ لکھا ہو کہ جب تمہیں میرا یہ خط ملے تو تمہیں طلاق ہو، اس وقت یہ ہے کہ لیٹر موصول نہ کرے تو پھر نہیں ہوگی۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں پہ اتنی زحمت کرتے ہی نہیں ہیں، فوراً ہی لکھوا دیتے ہیں کہ میں طلاق دیتا ہوں یا میں نے طلاق دی۔ تو اب یہ لیٹر پہنچے یا نہ پہنچے، پیپرز پہنچے یا نہ پہنچے، اس کو طلاق ہو جائے گی کہ یہ اپنے اختیار کو استعمال کر چکا، کہ اللہ فرماتا بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھوں میں ہے اور مرد نے وہ گرہ کھول دی ہے۔ اس میں کھولنے کے لیے عورت کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سارا کا سارا اس طلاق کا والی جو بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، وہ مرد کو بنایا اور مرد نے اپنی ذمہ داری کو غلط طور پہ ادا کیا، اچھا تو طلاق ہو گئی ہے۔ سن لیا بھائی، یہ طلاق واقع ہو گئی، اب وہ نہیں مانتے تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کا۔ آپ نے لکھ کے دی ہے اور آپ نے بہوش و حواس ہی لکھا ہے اور آپ خود اس کا اقرار کر رہے ہیں، تو طلاق تو واقع ہو گئی۔ اور طلاق دیے تو اب چھپا منہ کی چھپا رہے، سامنے جا کے کہہ دو انہیں، وہ یہ کہہ رہے ہمارے سامنے بھی آ کر کہہ دو۔ ہاں ظاہر ہے۔ چلیے یہ بات، یہ کشمور سے ہمارے ساتھ کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی بھائی، ہلو جی فرمائیے، سن رہا ہوں۔ سر میرا ایک مسئلہ تھا، میں نے اس مسئلے میں کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ میں جی ضرور ضرور بتائیے۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کورٹ میرج کی تھی، میں نے میری وائف سے، تو میری وائف مجھ سے خفا ہو کے چلی گئی ہیں اپنے میکے۔ اچھا جی سر، ابھی ان لوگوں نے جا کے ان کے والدین نے کورٹ میں دعویٰ تنقید دائر کر دیا ہے سر۔ اچھا جی سر، تو ہم نے سر ہر طرح کی ان کے والدین کو منانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اپنے والدین بھیجے، سید بھیجے، ان کے دوست احباب بھیجے سر، کہ جس طرح آپ لوگ چاہو گے ہم اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیں گے۔ آپ اپنی بچی کو اپنے گھر میں رکھو، آپ چاہو تو اسے علیحدہ میں مکان لے کے دے سکتا ہوں، میں اپنی سیلری کی ہاف پیمنٹ ان کے نام کر دوں گا، جو کچھ میرا ہے حصے میں ان کے نام کر دوں گا۔ لیکن ان کے والدین سر نہیں مان رہے، تو میرے والد نے میرے سسر سے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں مان رہے تو آپ ہمیں، میرے والد نے کہا ہے میری وائف کے نام ان سے ملوا دیں، اگر وہ خود انکار کر رہی ہیں تو میں اپنے بیٹے سے کہہ دوں گا کہ بھائی آپ طلاق دے دو۔ اچھا یہ بتائیے کہ ان کے والدین تو منع کر رہے ہیں، آپ کی اہلیہ کیا چاہتی ہیں؟ وہ آنا چاہتی ہیں نہیں آنا چاہتی؟ سر ان سے تو ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی جا رہی نا سر، ان کو تو انہوں نے کہیں سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، نہ ہمیں بتا رہے ہیں نہ ملاقات۔ یہ تو سب ادھر ادھر کے لوگ ہیں نا، اصل جو جس کے ساتھ معاملہ ہے اس کی مرضی بھی تو پتا ہونی چاہیے۔ سر چلیے خیر، بات کرتے ہیں اس پر۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں بہرحال یہ بڑا زیادتی کا پہلو ہے، اگرچہ کہ ان دونوں نے غلطی کی، پہلے کورٹ میرج کی، اگر پہلے ہی یہ ارینج میرج کرتے اور دونوں کی طرفین کو راضی کر کے کر لیتے تو اس سے لڑکی والوں کی عزت بھی خراب نہ ہوتی، لیکن بہرحال انہوں نے غلطی کر لی ہے، تو اب لڑکی والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو انا میں نہیں آنا چاہیے، اور بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت حال کیا ہے، لیکن عام طور پہ لوگ انانیت میں لڑکی کے نام پہ کیس ویس کر دیتے ہیں اور سارے کام بنوا لیتے ہیں، رشوت دے کر جو ہے۔ نقصان اب لڑکی والوں ہی کا ہوگا، پہلے عزت گنوا چکے، جی اب اگر وہ مطلقہ ہو جاتی ہیں جی تو پھر آئندہ کے لیے تو اس لڑکی کا تو فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ بس ہوتے ایسے معاملات، اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے لوگوں کو کہ نکاح کیا ہے، گناہ تو نہیں کیا، اگرچہ کہ غلط طریقہ اختیار کیا، تو اب بلا وجہ کے طلاق دلوانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت ناپسند فرماتا ہے، اور باقاعدہ اس کی وعیدیں آئی ہیں، جو مسلمانوں کے بیچ میں دو میاں بیوی کے بیچ میں جدائی کروائی، شیطان کا کام ہے۔ تو وہ کام تو اب اپنے کرتے ہیں نا، جی شیطان کو تو زحمت ہی نہیں دیتے، خود ہی کر لیتے ہیں۔ چینیوٹ سے ہمارے ساتھ ایک کال ہے، ان کے سے بات کرتے ہیں۔ السلام افضل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں سر کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں، فرمائیے۔ یہ کائنڈلی میرا یہ کوشچن ہے کہ میرا تعلق جو ہے پاکستان آرمی سے، محمد اسلم چنیور سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ تو کائنڈلی مفتی صاحب سے میں نے یہ چیک کرنا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ ڈی فنڈ جو ہے منتھلی کٹنگ ہوتا ہے، تقریباً آپ جو بھی کٹوانے چاہیں آپ وہ کٹوا سکتے ہیں، تو کیا وہ سود ہے، وہ شریعت کے مطابق جائز ہے یا نہیں جائز؟ نہیں، ایک منٹ، کیا آپ کا کیا فنڈ کٹتا ہے؟ سر ہمارا منتھلی جب پے ملتی ہے تو اس وقت ہم لوگ اپنی مرضی سے کٹواتے ہیں، کٹنگ کرواتے ہیں، 1000 کروانے چاہے کوئی 10,000 کروانے چاہے کوئی 5,000 کروانے چاہے، تو
وہ جب آخر پہ ہمیں جب انسان پینشن چاہتا ہے تو اس وقت اس کو ملتا ہے. سرکاری ملازم ہے غیر سرکاری؟ سرکاری ملازم ہیں آپ؟ جی سر میں آرمی سے تعلق ہے میرا. اچھا ٹھیک ہے. سرکاری ہے. کائنڈ اس کے بارے میں چیک کرنا تھا کہ وہ جائز ہے ناجائز ہے سود ہے کیا ہے جب وہ ہم لوگ اس پینشن کے وقت وہ ہمیں واپس ملتے ہیں پیسے. ہاں میں سمجھ گیا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جی پی. جی پی فنڈ ہے. جی دیکھیں جی پی فنڈ کے حوالے سے ہمارے علماء نے بڑے تحقیقی مسائل لکھے ہیں، خاص طور پہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضیہ قدیم کی 8ویں جلد میں اس پر بحث فرمائی ہے تفصیلی طور پہ. اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جی پی فنڈ گورنمنٹ کی جانب سے ملتا ہے تو اس میں انسان کو سود کی نیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کا مال ہے، گورنمنٹ ہمیں دے رہی ہے تو لے لے آدمی اس نیت کے ساتھ. ہاں البتہ کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے تو اس کے پروویڈنٹ فنڈ میں جتنی رقم سود کے نام سے ایڈ کی گئی ہے وہ رقم نہ لیں، اور جو آپ کی اپنی تنخواہ کی کٹوتی کی گئی ہے یا اسی کی مثل قانون کے مطابق گورنمنٹ لاس کے مطابق وہ ملا کے دے رہے ہیں تو اس رقم کو لے سکتے ہیں. البتہ جو بنام سود اس میں ایڈیشن کی گئی ہے اس کو نہ لیں. سرکاری اداروں میں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو گریجویٹی اور یہ پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے اس میں آپ کی جو اماؤنٹ کٹ رہی ہوتی ہے اتنی اماؤنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملائی جاتی ہے یہ قانون کے مطابق اور وہ آپ کو دی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ اس کو وہ کاروبار میں کہتے ہیں کو کاروبار میں لگاتے ہیں، سود پہ دیتے ہیں آگے، وہ بھی ایڈیشن کرتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لے لیں چھوٹا سا، کافی دیر ہو گئی باتیں کرتے ہوئے، اتنا تو کرنا چاہیے نا، چھوٹا سا وقفہ ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں نے تو موضوع پینے کا شروع کیا تھا لیکن درمیان میں طلاقوں کے معاملات آنا شروع ہو گئے. معاشرے کا سب سے زیادہ سلگتا ہوا مسئلہ جس کا مجھے اندازہ ہوا ہے، اب تقریباً 400-450 پروگرام میں نے کیے ہیں اور مجھے اندازہ ہوا کہ سب سے زیادہ سوالات جو ہیں وہ طلاق سے متعلق آتے ہیں. اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں. جی وجہ اس لیے کہ ان کی دنیا میں نقصان ہو جاتا ہے، دنیاوی معاملات ان کے بگڑ جاتے ہیں، بیوی چلی جاتی ہے، بچے پریشان ہو جائیں گے، دیگر معاملے ہو جائیں گے، تو لوگ صرف انہی مسائل کو دینی مسائل سمجھتے ہیں یا اہمیت دیتے ہیں جن سے ان کی دنیا متاثر ہو جائے. وہ مسائل جن سے ان کی آخرت برباد ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. شب و روز کفریہ کلمات زبان سے کہے جاتے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آخرت ہے اور آخرت کا مطلب لفظی معنی ہے دور ہے، وہ بعد میں دیکھی جائے گی. ابھی جن معاملوں سے دنیا کے معاملات پہ افیکٹ پڑ گیا تھا ان کی فکر ہوتی ہے، اس میں بھی مجبوراً ایسا ہوتا ہے، ورنہ تو یہ مسئلے بھی نہ پوچھیں. حالانکہ کھانے کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، دن میں کتنے مرتبہ ایک آدمی پانی پیتا ہے، کتنی دفعہ سارے معاملات کرتا ہے، لیکن چونکہ ان کی دنیا میں کوئی اثر نہیں پڑتا ظاہری طور پہ تو پھر نہیں. میں نے انہی موضوعات کو پکڑ لیا نا. میں کھانے کے، پینے کے، سونے کے، جاگنے کے، اٹھنے کے، نہانے کے، انہی مسئلوں پہ پروگرام کروں گا انشاءاللہ. پینے کے معاملات چل رہے تھے. اب یہ پانی، اب بہت دلچسپ بات ہے، اکثر ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا یا ویسے بھی تقریبات میں، چونکہ ہمارے یہاں تو ایک وہ بوفے کا کلچر آ گیا نا، بوفے میں تو اللہ ماشاء اللہ جو ہے وہ کھانے کا طریقہ ہوتا ہے. اب یہ عائشہ آئی ہیں کراچی سے، ہمارے ساتھ ہیں، چلیے پہلے ان سے بات کر لیتا ہوں پھر بوفے کی بات کریں گے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. سر یہ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اسلامی بینکاری نظام کے تحت نا میری بہنیں. جی ہیلو، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. انہوں نے شاید اسلامی بینکاری کے نظام کے تحت پیسہ جمع کرا دیا، جائز ہے؟ دیکھیں اسلامک بینکاری کے تحت اگر ایسا کرایا گیا، جو باقاعدہ اسلامک بینک کام کر رہے ہیں یا آئی بی ڈیز ہے، تو ان کے اندر اگر اکاؤنٹ میں جمع کرایا، پی ایل ایس جو اکاؤنٹ ہوتا ہے ان کا، وہ مداربت کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو اس میں جائز ہے، اس کا نفع بھی جائز ہے، پیسہ بھی لینا بھی جائز ہے. سن لیا عائشہ، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، میں نے فرض کر کے سوال آپ کا جو ہے پوچھ لیا ہے. اچھا، یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ صاحب ایک بوفے کلچر آ گیا ہے ہمارے ہاں، تقریبات میں کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا رواج آ گیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے اس میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں پلیٹیں ہوتی ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، پانی لا کے ایسے سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں، اور وہ ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اٹھایا اور انہوں نے پانی پی لیا، اور ہم اس بات کا خیال بھی نہیں رکھتے. عام زندگی میں بھی کولڈ ڈرنک ہے تو الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کہہ دیجیے وہ ہاتھ ہمارا چونکہ کھانے میں ہے، لہذا کیا الٹے ہاتھ سے پانی پیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سارا کا سارا جو آپ نے ایک سسٹم بتایا، بوفے سسٹم، کھڑے ہو کے پینا اور
کھانا کھانا، تو یہ سارا کا سارا یہ عیسائیوں کا طریقہ، نصارہ کا طریقہ ہے، مغرب کا طریقہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس فتنے کی طرف پہلے اشارہ فرما چکے ہیں کہ تم دیگر امتوں کی اس طرح پیروی کرو گے جس طرح کہ جوتا جوتے کے مشابہ ہوتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں ظاہر ہو جائیں، کیونکہ تو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کراتے ہیں اپنے آپ کو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں ظاہر ہو جائیں تو ان کو جو ہے میری پیروی کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. تو جن کو وہ اپنا نبی مانتے ہیں وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروی کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو ہمیں کس طرح سے اس سے مطلب کہ اجازت مل سکتی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑیں اور اغیار کے طریقوں کو اپنائیں؟ کراچی سے ہیرا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ہیرا. السلام علیکم. جی بہن کیسی ہیں آپ؟ میں ایکچولی مجھے سوال آپ سے کرنا تھا. جی. میرے ہسبینڈ نے مجھے 3 بار ایک دفعہ مطلب پھڈا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی 3 بار. 3 مرتبہ؟ اور جی. اچھا کیا الفاظ کہتے ہیں؟ انہوں نے میں طلاق دیتا ہوں 3 بار فرما دیا تھا. ایکچولی اس سے پہلے میں نے ان کو کہا تھا کہ غصے میں بات چل رہی تھی، مجھے کہتے کہ میں سوچ رہا ہوں تمہیں چھوڑ دوں. 3 مہینے سے ہم مجھے مسلسل ٹارچر کرتے ہیں، ذہنی طور پہ ٹارچر کرتا جا رہا تھا. تو میں نے غصے میں آ کے بول دیا کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کرو. مفتی صاحب نے آپ ہی والی بات کہی، کہنے لگے وہ 3 مہینے سے ٹارچر کر رہے تھے، آپ نے کہہ دیا ہوگا چھوڑ دو مجھے. نہیں، وہ لڑائی ہوئی اس کے اوپر، جھگڑا بہت کرتے تھے، میری ساس کا بھی انوالومنٹ بہت تھا، مطلب وہ پین اپ کرتی تھی، بہت پوائزن تھی. اچھا. خیر انہوں نے 3 بار، تو میں نے بولا آپ نے جو کرنا ہے آپ کرو، تو انہوں نے مجھے 3 بار طلاق دے دیا. ہمارے ارد گرد کوئی گواہ موجود نہیں تھا جب انہوں نے یہ بات بولی. مجھے انہوں نے 3 مرتبہ آپ کو طلاق دی؟ جی. آپ نے سنی؟ جی. اچھا، اگر آپ نے نہیں بھی سنی اور انہوں نے دی تو مفتی صاحب طلاق ہو گئی، طلاق واقع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اچھا اب کیا اس کے بعد کیا صورتحال ہے؟ اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ فائنینشلی بھی ویل آف بالکل نہیں ہے، بالکل ان کی فائنینشلی کنڈیشن بہت بری ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں حق مہر کیوں دوں جب اس نے مجھ سے خود طلاق مانگی. میں تو دینی بھی نہیں تھی، اور میں تو ایسے مطلب اس نے مانگی، میں حق مہر کیوں دوں؟ حق مہر پہ مسئلہ چل جائے. جہاں میں میرا وسیلہ حضور ہے، میرا وسیلہ حضور ہے. عجیب آدمی ہیں، مطلب خود کہہ رہے تھے میں طلاق دے دوں گا، سوچ رہا ہوں تمہیں چھوڑ دوں، اور چھوڑ دیا تو مہر دینے کے لیے کیا دیکھیں جاتی والی بات. اولاً تو یہ کہ خود اس نے اپنی مرضی سے طلاق دی ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے کہا تو طلاق دی، چونکہ یہ تنگ آ گئی تھی تو ظاہر غصے میں نکل گیا. ہاں اب اصولی بات ہے. اور اگر بالفرض یہ خود بھی ڈیمانڈ کرتی کہ مجھ کو طلاق دو تو اور وہ طلاق دے دیتا تب بھی حق مہر اس کے اوپر دینا فرض ہے، یہ تو پہلے لازم ہے. حق مہر اس کو دینا ضروری ہے. حق مہر صرف اسی صورت میں معاف ہوتا ہے کہ جب اس نے طلاق مال کے بدلے میں دی ہو، یہ کہا ہو کہ ٹھیک ہے حق مہر کے بدلے میں تمہیں طلاق دے دوں، اگر تم اس کنڈیشن پہ راضی ہو تو پھر ان کی آپس میں کنڈیشن طے ہوئی ہے، پھر اس نے طلاق دی، پھر حق مہر نہ دے تو اس میں حرج نہیں ہے. اسی طرح خلا کا مسئلہ ہے، اور خلا کے مسئلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بہتر یہ کہ اس کو اس کا حق ادا کر دو. تو یہ ان کی جہالت ہے جو حق مہر ادا نہیں کر رہے، اور اس شریعت کے حکم سے روگردانی ہے. بہن کتنا ہے؟ آپ ہیں ہمارے ساتھ کیا؟ نہیں ہے، چلیے کوئی بات. سمجھتا ہوں کہ کسی بھی لاء میں ایسا نہیں ہے کہ مرنے والے کے ماں باپ کے لیے اسپیشلی کوئی عطیہ ملتا ہو اس قسم کا، الا یہ ہے کہ وہ نامزد کرواتا ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کو نامزد کرتے ہیں آپ کے بعد، تو اب یہ دیکھا جائے گا کس کو نامزد کیا گیا ہے. تو نامزد بھی بہرحال اگر کسی کو بھی کر دے، لیکن عام طور پہ اس کی کمپنی کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے بیوی بچوں کا مطلب کہ بھلا ہو جائے. بہن وراثت تقسیم ہوتی ہے، وہ وراثت میں جو کچھ چھوڑ کر رخصت ہوئے اس دنیا سے وہ تو تقسیم ہوگی، لیکن یہ جو کمپنی سے فنڈ ملے گا یا کمپنی یہ عطیہ ہے ایک قسم کا، اور ظاہر ہے چونکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اب یہ ان کی بیوی اور ان کے بچوں کی کفالت کے لیے، اس میں والدین کا حصہ نہیں ہوگا. اور اگر والدین یہ بات سن رہے ہیں تو یہ بات ان کو بہت ہی سلیقے سے سمجھائی جا سکتی ہے کہ یہ وراثت نہیں تقسیم نہیں ہوگی. اب ایک ہمارے ساتھ کالر اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
یہ انڈیا سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ اذانوں صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں روزانہ, اور اگر اذانوں کے ٹائم پہ وہ صلاۃ و تسبیح کے ٹائم پہ اذانیں ہو جاتی ہیں تو کوئی بات تو نہیں؟ کون سے ٹائم میں؟ فجر میں کس وقت؟ ہلو, کون سے وقت میں؟ فجر میں, یہ فجر کے ٹائم پہ, فجر سے پہلے میں پڑھتا ہوں, قریب آدھا پون گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے پڑھنے میں. ٹھیک ہے. اگر جی مفتی صاحب دیکھیں میرے بھائی, بات شرعی حکم تو یہی ہے کہ فجر کا جب ٹائم ہو جائے تو کوئی نفل نہیں شروع کرنا چاہیے سوائے سنت فجر کے. لیکن اگر کوئی نفل ٹائم فجر کے ٹائم سے پہلے یعنی تہجد میں شروع کیے تھے تو اب حکم شرعی یہ ہے کہ ان کو مکمل کر لے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو صلاۃ التسبیح اگر تہجد کے ٹائم میں شروع کی تھی فجر سے پہلے تو اب اذان فجر ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کو مکمل کر لے. اس کے بعد سلام پھیر کے سنت فجر ادا کر کے پھر صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ ویسے صلاۃ التسبیح کے بارے میں ہے کہ جمعے کا دن آیا خاص طور پہ, جمعے کی اذان سے پہلے. ہاں, جمعے کی اذان یا اس کے وقت سے پہلے جو ہے انسان پڑھے تو وہ سب سے بہترین وقت ہے. افضل یہ ہے کہ یعنی زوال سے پہلے پڑھ لیں. غفران صاحب انڈیا سے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. یہ پوچھنا تھا کہ جمعہ کے وقت جمعہ ذرا سا زور سے بولیے, کہ نہیں رکھا جاتا؟ ذرا سا زور سے بولیے. جمعہ کے روز روزہ رکھا جاتا ہے کہ نہیں رکھا جاتا, کیا ہے جائز ہے؟ اچھا اچھا, عموماً عام طور پہ ہاں چلیے بات کر لیتے ہیں. جی جمعے کے دن روزہ رکھنا چاہیے. دیکھیں جمعے کے دن روزہ رکھنا اس شخص کے لیے مکروہ ہے کہ جس کے لیے جمعے کی ادائیگی میں پرابلم ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص قوی ہے, طاقتور ہے اور اس کو جمعے کی ادائیگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اس میں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, رکھ لینا چاہیے. جی رکھ سکتا ہے بالکل. اچھا ناظرین, میں اب اپنے سوالات کر لوں. کچھ پینے پلانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پینے پلانے کی دونوں چیزیں رکھی ہوئی, لیکن چونکہ موضوع وہاں تک آ ہی نہیں رہا تو یہ ایسے کیسے رکھا ہوا سب کچھ. تو پانی کس طرح پینا چاہیے مفتی صاحب؟ دیکھیں پانی اگر میں مختصراً سنت عرض کر دیتا ہوں کہ پانی جب بھی پینا ہو تو بسم اللہ شریف کہہ کر شروع کرنا چاہیے, دائیں ہاتھ میں لینا چاہیے, پھر اس پانی کے گلاس میں دیکھ لینا چاہیے کوئی تکلیف دہ چیز تو نہیں ہے اس میں, پھر اس کو 3 سانسوں میں پیے, 3 گھونٹوں میں پیے, 3 گھونٹوں سے پیے, اور جو سانس لے وہ برتن کے اندر نہ لے, برتن کے باہر سانس لے, برتن منہ سے دور کر کے, اور گھٹا گھٹ کر کے نہ پیے. ایک سانس میں پورا گلاس اونڈیل لیا. تو اس کے بارے میں تو حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ اونٹ کی طرح پانی نہ پیو. ہاں, اس سے پیاس بھی نہیں بجھتی انسان کو. ذرا سیالکوٹ کے الحمدللہ کہنا چاہیے. سیالکوٹ کے غلام عباس صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں بانڈ جو بینک کی طرف سے ہیں وہ جوا ہے یا حرام ہے, یہ کیا ہے؟ کیا چیز؟ اچھا پرائز بانڈ. جی مفتی صاحب پرائز بانڈ کیا ہے؟ دیکھیں پرائز بانڈ ہماری تحقیق کے مطابق اور بہت سارے علماء کرام کے تحقیق کے مطابق نہ یہ جوا ہے, نہ یہ سود ہے, نہ یہ حرام ہے. یہ شرعی اعتبار سے جائز ہے, اس کا خریدنا بھی جائز ہے, بیچنا بھی جائز ہے, اور اس کا انعام بھی جائز ہے. ہاں ایک طریقہ کار لوگوں نے یہ ایجاد کیا ہے کہ اس میں پرائز بانڈ نہیں بیچتے, صرف نمبر بیچتے ہیں. اب وہ نکل گیا تو جناب آپ کے وارے نیارے ہو گئے, اور اگر نہیں نکلا تو آپ کے پیسے بھی چلے جائیں گے کیونکہ وہ نمبر ضائع ہو جائے گا. پھر وہ بلا شبہ جوا ہے اور حرام ہے. البتہ اصل پرائز بانڈ کو خریدنا بیچنا جائز ہے. سن لیا بھائی آپ نے, اگر آپ کے پاس ہے اور کھل جائے تو مٹھائی وٹھائی ہمیں بھجوا دیجیے گا. پھر اس نے کہ اب تو فتویٰ مل گیا آپ کو, جائز ہے, ہم لے سکتے ہیں, ہے نا. ٹھیک ہے, واقعینڈ کے عبدالرشید صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, عبدالرشید عرض کر رہا ہوں واقعینڈ سے. جی جی فرمائیے. سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمشیرہ کی ہماری خلا ہوئی نا جی, تو مسئلہ یہ بنا تھا کہ ڈیتھ کی وجہ سے نا اس کی ڈیتھ ہوگی خلا کے بعد. جی خلا کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی نا. اچھا, تو جو اس کا حق مہر طے ہوا تھا جی مبلغ 50,000 روپے نا, زیور کی صورت میں تھا وہ. تو لڑکے والوں نے
ہم سے دھوکہ کر کے یہاں سے موجل لکھوا لیا، لیکن نہ یہاں ادا کیا نہ وہاں ادا کیا. اس کے بعد انہوں نے بیان حلفی کے ذریعے اس کا کلیم کر دیا، حق مہر ادا نہیں کیا اور عدالت میں اس کا کلیم کر دیا. کلیم کیا کیا؟ کلیم یہ کیا کہ لڑکی کے پاکیوں کے حق مہر موجل لکھوایا گیا تھا، اس لیے حق مہر جو ہے وہ لڑکی کو ادا کر دیا گیا ہے. اچھا. اور لڑکی کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی وہ اس کے پر بہتان پہ بہتان لگائے جا رہے ہیں نا. اپنے لیے بھائی وہ جہنم کے انگاروں کی تیاری کر رہے ہیں، وہ کیا میں کہہ سکتا ہوں اس پر؟ مفتی صاحب آپ ہی فرمائیے. دیکھیں بات تو بالکل واضح ہے یہ کہ جیسا انہوں نے بیان کیا یہ بات درست ہے، تو یہ واقعی ظلم کی بات ہے، سراسر دھوکے کی بات ہے. پھر دوسری بات، ابھی میں نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ اگر لڑکی خلا بھی لیتی ہے تو اگر خلا دیتے وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ حق مہر کی رقم کے بدلے میں کے بدلے میں دی جا رہی ہے تو آپ حق مہر کی رقم واپس کر دے جو ادا کی گئی تھی، تو ایسی صورت میں پھر تو واپس کرنی پڑے گی. لیکن واپس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ڈاکومنٹری ثبوت ہوں، گواہ موجود ہوں کہ لڑکی کو ادا کر دیا گیا تھا. تو پہلے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر تقاضے کی بات آئے گی. اور تقاضے کی بات کرنے کے لیے پھر ایک اور یہ معاملہ ثابت کرنا پڑے گا کہ طلاق اس شرط پہ دی گئی تھی. اچھا مجھے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا انڈیا کی کوثر رہے بہن، ان سے ان کے کال لے لوں، پھر میں ایک سوال اس پہ کرنا چاہتا ہوں مہر کے بارے میں. جی کوثر السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی بہن کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. فرمائیے. یہ بڑی دیر میں آواز جا رہی ہے، آپ کا ٹی وی کھلا ہوا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ میرے شوہر نے مجھے 2 بار طلاق دیتا ہوگا. ٹی وی بند کیجئے پہلے. یہ دیکھیے اور ایک حضرت سے ہم نے پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ اگر عورت پاکی. آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا پتہ نہیں کن حضرت نے یہ بات بتائی ہے، ہم اپنے حضرت سے پوچھتے ہیں. جی ہمارے حضرت صاحب کیا کہتے ہیں اس میں؟ کہتے ہیں کہ کسی حضرت نے یہ کہا ہے کہ ناپاکی میں طلاق نہیں ہوتی. پتہ نہیں کون ہے یہ آدمی. جی آج تو ہر دوسرا آدمی تو حضرت ہے. تو بہرحال دین کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. ہر ایرے غیر نتھو خیرے سے مسئلہ نہیں معلوم کرنا چاہیے. جس طرح کے دوا لینے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ کون سا اچھا عطائی ڈاکٹر حکیم ہوتے ہیں، عطائی مولوی بھی ہوتے ہیں. اجی وہ تو سبھی ہیں. معاف کیجیے گا ناظرین، مجھے آپ کو اچھا نہیں لگے گی یہ بات، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جیسے عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے نا جن کے پاس کوئی ڈگری کوئی سند نہیں، سے عطائی مولوی بہت ہیں. ہر گلی کے کونے پر ایک پیر صاحب ہیں، وہ ذکر بھی کرا رہے ہیں، ورد بھی کرا رہے ہیں، فتوے بھی جاری کر رہے ہیں. ارے پیر صاحب تو پھر بھی اس نے اپنا ایک نہ کوئی عطائی کلینک کھولی ہوئی ہے. عام آدمی بھی فتوا دیتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں کرتا اور لوگوں کو بتا دیتا فتوا. تو بالکل غلط بات ہے. ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. جس حالت میں بھی طلاق دی جائے گی طلاق ہو جائے گی. سن لیا آپ نے؟ آپ یقین کریں مفتی صاحب کے ساتھ میں تقریباً 450 پروگرام کر چکا ہوں، اور میں کبھی کبھی مذاقاً کہتا ہوں کہ میں تقریباً جو ہے 25% مفتی ہو گیا ہوں. اتنی چیزیں میں نے ان سے سیکھ لی ہیں، لیکن میں مجاز نہیں ہوں. مجھ سے کوئی اگر پوچھتا ہے کہ بھائی اس معاملے اب جو طلاق کے بارے میں اتنے سوالات کے جوابات دے چکا ہوں کہ میں خود سے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی یہ ہو گیا یہ نہیں ہو گیا. لیکن کبھی کوئی مجھ سے پوچھے تو میں ریفر کرتا ہوں مفتی صاحب کی طرف، اس لیے کہ میں جانتا ہوں لیکن میرے کہنے سے وہ بات صحیح نہیں ہے. مفتی سے فتویٰ لینا ضروری ہے. جی یہ علی محمد سومرو صاحب سے بات کرتے ہیں، یہ بھی انڈیا سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو بھی میرا سلام. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انڈیا سے. اجمیر سے. جی ایک پہلا سوال کہ سجدہ تلاوت. سجدہ تلاوت اچھا ٹھیک ہے. وہ سجدہ آئے تو بیٹھے بیٹھے کر لیں یا کھڑے ہو کے کرنا؟ اچھا کتنے سجدے، 1 یا 2؟ اچھا اور بس. چلیے جی مفتی صاحب یہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. افضل کھڑے ہو کے کرنا. کھڑے ہو کے کرنا ہے. اچھا یہ ایک سجدہ کرنا ہے یا 2 کرنے؟ ایک ہی کیا جائے گا. ایک ہی کیا جائے گا ظاہر ہے. ٹھیک ہے. میں نے پینے وینے کے مسائل تو صاحب یہی رہ گئے سارے کے سارے.
پینے کا بھی سامان رہ گیا اور پینے کے مسائل بھی رہ گئے اور پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو گیا. جی وضاحت کر دیجیے کیا پینے کا سامان رہ گیا. مطلب یہ رکھا ہوا نا, پانی رکھا ہوا ہے, یہ چائے رکھی ہوئی ہے, دیکھیے ناظرین سب کچھ رکھا ہوا ہے, اور اتنے سوال پہ سوال ظاہر ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ بعد میں بھی دیکھا جائے گا. تو انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں جو ہے وہ پینے کے مسائل پر مزید کیا گفتگو کریں گے, ابھی گفتگو ہوئی نہیں ہے. اس وقت تک کے لیے شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد جہاں میں